محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت بی بی آمنہ نے اپنے گرد و پیش کیا کیا معجزات دیکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس حالت میں پایا۔ نیز ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جس سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام حاملہ عورتوں کو کیا حکم دیا۔ تو یہ ویڈیو نہایت امپورٹنٹ ہے، میرے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی کیا کیا کرشمات رونما ہوئے۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذکر فرمایا کرتی کہ جب وقت آیا تو مجھے وہ کیفیت لاحق ہوئی جو وضع حمل کے وقت عورتوں کو ہوتی ہے۔ گھر کے افراد کو ابھی معلوم نہ ہوا تھا۔ دفعتاً میں نے ایک ہیبت ناک آواز کو سنا جس کی وجہ سے میں خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک عجیب شے جس کو میں سفید پرندے کے بازو سے تشبیہ دے سکتی ہوں نمودار ہوا۔ اس نے میرے دل کے مقام کو مالش کی جس سے وہ خوف و ہراس اور جو تکلیف میں نے پائی تھی دور ہو گئی۔ پھر میں نے رخ پھیر کر دیکھا تو ایک دودھ کا پیالہ نمودار ہوا۔ مجھے پیاس تھی، میں نے اسے پی لیا۔ پھر مجھ سے ایک بلند نور چمکا۔ اس کے بعد میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے جرمٹ میں لے لیا۔ میں اس پر تعجب کر ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان سفید فرش بچھایا گیا۔ کسی نے کہا، اس نو مولود کو لوگوں کی نظروں سے بچاؤ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ یہ بھی دیکھا کہ پرندوں کی ایک ٹکری میرے روبرو آئی، پھر انہوں نے میری گود کو ڈھانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونچ زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجابات بالکل دور فرما دیے۔ میں نے اس وقت دنیا کے مشارق و مغارب کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق اور دوسرا مغرب نے، اور تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب کیا۔ اس وقت مجھے درد ذہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلیوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کوئی گریا و زاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ پھر میں نے ایک سفید ابرو دیکھا جو آسمان کی جانب سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے روح پوش کر لیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کی مشارق و مغارب میں لے جاؤ اور سمندروں کی سیر کراؤ۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اور صاف گرامی اور صورت گرامی کو پہچان لیں اور جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی اور نام نامی دریاؤں میں رقم کیا گیا ہے۔ شرک اور اس کے لوازمات و اسباب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مٹا دیا جائے گا۔ پھر وہ ابرو جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید اون کے کپڑے میں ملبوس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز حریر کا بچھونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کابدار موتیوں کی 3 کنجیاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس وقت کسی کہنے والے نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت غلبہ اور نبوت کی کنجیاں دستے مبارک میں لے رکھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ابرو سامنے آیا، اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے پروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس ابر نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے پوشیدہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے منادی کو ندا کرتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور انبیاء علیہم کی موالدات پر لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جن و انس اور وحوش و طیور کی روحوں کو پیش کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی صفا، نوح علیہ السلام کی رکت، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اسماعیل علیہ السلام کی زبان، یعقوب علیہ السلام کی مسرت، یوسف علیہ السلام کے جمال، داؤد علیہ السلام کے لحن، ایوب علیہ السلام کے صبر، یحییٰ علیہ السلام کے زہد اور عیسیٰ علیہ السلام کے کرم سے بہرور کر دو۔ تمام نبیوں کے اخلاق حمیدہ سے آراستہ کر دو۔ اس کے بعد وہ ابر چھٹ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے سبز حریر کو تھامے ہوئے تھے۔ پھر کسی کو کہتے سنا، خوشی ہے، خوشی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا کو تھام رکھا ہے اور کوئی مخلوق نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ نبوت سے باہر ہو۔ بعد ازاں میں نے دیکھا
کہ 3 افراد ہیں، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر تھا۔ اس نے اس حریر کا سرا کھولا اور ایک انگوٹھی نکالی جس کی چمک سے آدھے خیرہ ہوتی تھی۔ پھر اس آفتابہ بے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 مرتبہ غسل دیا، دونوں شانوں کے درمیان اس انگشتری سے مہر لگائی، حریر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لپیٹ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور کچھ دیر بعد اپنے بازوؤں میں رکھ کر میری طرف بڑھا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ان کی ناف کو کاٹا، ان کے کان میں اذان دی اور اس کو ایک سفید کپڑا پہنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے، سرما لگائے، ہر طرح کی آلائش سے پاک صاف۔ لے کے پیغام طرب باد بہاری آ گئی، سلسبیل رحمتوں الطاف باری آ گئی، قسمت عالم سور جانے کی باری آ گئی، صاحب ختم نبوت کی سواری آ گئی، اوج گردوں پر مقدر کا ستارہ آ گیا، آمنہ کی گود میں ایک ماہ پارا آ گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کے ہاں میری عزت میں سے یہ ہے کہ میں مختون پیدا ہوا اور میری شرمگاہ کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ امام حلبی لکھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بند کیے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے جیسے اس کے ساتھ تسبیح بیان کرنے والا اشارہ کرتا ہے، تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم سے نکلے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی اس طرح اٹھائی ہوئی تھی جیسے انتہائی عاجزی و انکساری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ میں اس طرف اشارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کی ابتدا بارگاہ الوہیت میں قرب پر ہوئی ہے۔ ابن سعد نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کے بل واقع ہوئے، اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہتھیلیوں اور گھٹنوں کے بل اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے زمین پر تشریف لائے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ولادت والے سال ہر حاملہ عورت کو بیٹا ہی عطا کیا۔ امام حلبی نے حضرت مظعون کی روایت نقل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سال دنیا کی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی کرتے ہوئے بیٹوں سے حاملہ ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔